لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب تعریف کے قابل اللہ عز و جل کی ذات باری ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک اور پالنہار ہے. درود اور سلام ہو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر، تمام صحابہ کرام پر اور آپ کے ماننے والوں پر. بزرگوں اور عزیزوں، آج جس شب میں ہم یہاں جمع ہیں یہ بڑی مبارک رات ہے. اس رات کو احادیث میں، قرآن میں اور ہمارے بزرگوں اور سلف و صالحین نے بہت سارے ناموں سے پکارا ہے. قرآن کریم میں اس رات کو برکت کی رات کہتے ہیں، لیلۃ مبارکہ. یہ وہ رات ہے جو برکت والی رات ہے. بعض احادیث میں آیا ہے کہ اس رات میں کوئی بندہ کسی بھی قسم کی عبادت، نماز ہو، روزہ ہو، ذکر اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو، دعا ہو، کسی بھی قسم کے ذکر اذکار میں اللہ سے رجوع کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتا ہے. اور آج کی رات کو لیلۃ الشفاعہ بھی بولتے ہیں، شفاعت کی رات، برکت کی رات، رحمت کی رات، مغفرت کی رات. تو بہت سارے اس رات کے نام ہیں. جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے حامین. یہ تو حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے کھلی واضح کتاب قرآن کریم کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا اس رات میں انسانوں کی تقدیر بھی لکھی جاتی ہے سال بھر کی. امرا من عندنا، یہ ہمارے حکم سے اور ہمارے پاس سے ہوتا ہے. تقدیر اور لوح محفوظ اس کے کچھ اسٹیجز ہیں. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہونا تھا وہ سب کے سب ایک کتاب میں لوح اور قلم کے ذریعے سے لکھ کر محفوظ کر دیا. اب پھر یہ سال کو سال جو ہونا ہے، یعنی اس شعبان سے آنے والے شعبان تک جو کام ہونا ہے وہ سارے اس میں لکھے جاتے ہیں. اس پورے سال میں کس کی موت ہوگی، کس کو اولاد ہوگی، کس کو نوکری ملے گی اور کس کو صحت ہوگی، اور کون حج پہ جائے گا، کس کی شادی ہوگی. اس قسم کے بڑے بڑے سارے امور آج کے رات میں طے ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں. اس لیے یہ رات ہمارے لیے بڑی اہمیت کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں
اس رات میں اور دیگر جو سال تمام کی جو راتیں ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ ہر رات میں تہجد کے وقت یہ جو پہلا آسمان ہے جو ہم کو یہاں سے نظر آتا اس پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کے نازل ہونے کی شان ہے، اور آ کے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو روزی روٹی کی ضرورت ہے، اس میں کمی ہو رہی ہے، نوکری چاکری سیلری وغیرہ بڑھانا وغیرہ اس قسم کی جو بھی رزق کا معاملہ ہے، اس کا کوئی اگر ضرورت مند ہے تو وہ ہم سے ذکر کرے، آج آپ کا سال تمام کا بجٹ بننے کا ہے، آپ بولے گزارش کرے، آپ کی قبول کر دی جائے تو اللہ لکھ لے گی۔ پھر علام مستغفرین، کوئی بندہ پوری زندگی گناہوں کی گزارا، اب کب تک گناہوں میں رہتے؟ مرنے سے پہلے سدھر تو جاؤ۔ تو اب انسان کو کبھی احساس ہوگا سدھرنے کا تو وہ موقع ہے۔ علام مستغفرین، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا گناہوں سے کہ ہم ان کو گناہوں کی مغفرت کر دیں گے اور ان کی معافی تلافی ہوگی۔ یہ تو روز کا ہی معاملہ ہے۔ آدمی رات میں گناہ کرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اس کو موقع دیتے کہ توبہ کر لو گیا، اور اگر دن میں کرتے ہیں تو شام میں اس کے لیے ندائیں دی جاتی ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، آپ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں جانے انجانے میں اس کی معافی تلافی توبہ دلہ کر لو۔ یہ تو روز ہی ہوتا ہے، لیکن سال میں ایک بار یہ شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالی مغرب ہی سے یہ اعلانات ہوتے رہتے، یہ آفرز چلتے رہتے، کس کو کیا ہونا ہے بولو، جو ہونا ہے آپ کو دیا جائے گا، آپ اپنی بات رکھیے، ہم اس کے اندر رکھ کے سال بھر میں آپ کا کام پورا فکس کر کے دے دیتے۔ یہ ہے، اس لیے یہ رات بڑی اہمیت کی رات ہے۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ ہمارے لیے جیسا سال میں 2 عید ہیں، فرشتوں کے لیے بھی سال میں 2 عیدیں رات میں رہتی ہیں، ایک یہ شب برات ہے اور دوسرے شب قدر، یہ فرشتوں کی عیدوں کی راتیں ہیں۔ اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دن میں ہمارے عید کے دن، اس لیے بھی یہ اہمیت والی رات ہے۔ اور اس رات کی خاص خصوصیت 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوئی اس رات میں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا جس میں آپ نے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، علماء نے لکھا کہ وہ آج ہی کے رات کا واقعہ، آج ہی کی شب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، شق قمر کا جو معجزہ ہوا تھا وہ آج ہی کے رات کا۔ اور قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس کی طرف مدینے کو جب ابتدا میں گئے تھے تو پلٹا دیا گیا تھا، اس کو بنا دیا گیا تھا بیت المقدس کو، فلسطین میں جو 6 مہینے مسلمان ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے خواہش تھی کہ کعبہ اس کا قبلہ بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تحویل قبلہ جو کیا تھا تو اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ 15 شعبان ہی کو وہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا تھا، پہلی نماز پڑھی گئی تھی اس کی طرف منہ کر کے قبلہ بننے کے بعد، ایک روایت یہ بھی۔ اور سب سے اہم بات جو اس رات کی ہے، اس شفاعت کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار آپ نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا کہ پہلے زمانے میں ایسے لوگ رہتے تھے، عمریں بڑی بڑی رہتی تھی، 500 سال، 1000 سال، 200 سال، 300 سال جیتے تھے علماء۔ تو اب ایک آدمی کا ذکر آیا کہ اس نے 100 سال تک دن میں روزے رکھے، رات میں عبادت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا تھا۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول، ہم اگر
پوری زندگی بھی لگا دے تو اس کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتے، اتنا بڑا ہے۔ تو پھر ہمارا مسئلہ بڑا خراب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے کو کچھ ایسا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ شب قدر کی رات نازل فرمائی، ایک ہی رات 1000 مہینوں کی برابر۔ 1000 مہینے بولے تقریباً 83 ایئرس ہو جاتے۔ تو ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میری امت، جیسا معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملنے اللہ کے رسول گئے تھے اور اللہ سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ نے ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام فرمایا، تو اس وقت حضور نے کہا اللہ میں نہیں، میری امت بھی ثانی اس دعا میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ کے بارگاہ میں بھی ہم کو یاد رکھا تھا۔ ایسے ہی امت کی فکر اتنی تھی کہ آپ پوری امت کو بخشوانا چاہتے تھے۔ 13 شعبان کو آپ نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بعد میری امت کا کیسا ہوگا اور آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا، اے اللہ تو ان کو بخش دے، ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ بڑا طویل سجدہ، خوب رونا دھونا اور اللہ کو کے سامنے آہوازاری اور خشوع و خضوع کا اظہار کرنا۔ لمبا چوڑا سجدہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، کہا کہ کیا بات ہے، جا کے پوچھو۔ پوچھنے پر حضور نے فرمایا مجھے اپنے امت کی فکر ہے، ان کا کیسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خوشخبری دے کر بھیجی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی 1/3 امت کو کے حق میں ہم آپ کی سفارش اور شفاعت قبول کر کے ان کو بخش دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے۔ 1/3 بولے تو 33% اور کچھ ہوگا۔ اب پھر دوسری اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا کہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، ہمارے کو خالی 4% ریزرویشن مل گیا تو کیا خوش ہیں، اس میں بھی مل رہے نہیں کچھ بھی نہیں ہونا پڑیا۔ پرسوں اخبار میں پڑھا ایک جگہ کہ معلوم ہوا یہاں پہ جو 10 سال سے لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی حکومت میں، تو مسلمان سابق میں 22% ان کو نوکریاں دی جاتی تھی، یہ 10 سال کے عرصے میں اس کا ریشو کم ہو کے 6% کم ہو گیا، 19 پہ آ گیا۔ یعنی سب سے کم اگر کسی کو نوکریاں دی گئی ہیں اور بازو ہٹا دیا گیا ہے تو وہ آپ ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ کرسچن ہے، تھرڈ نمبر پہ سکھ ہیں، یہ اس میں تجزیہ کیا گیا۔ تو لوگوں کے ہاتھ میں جب حکومتیں آتی ہیں تو اس قسم کی چیزیں ہوتی، تو زیادہ لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، حالات کیسے بھی آتے ہیں اچھے برے۔ تو یہ آج کی رات ان حالات کو بدلنے کی، سنورنے کی، سدھارنے کی ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کا در پکڑ کے مسئلہ حل ہونے تک چھوڑنا ہی نہیں، فجر ہونے تک۔ اب یہ امت مسلمہ کے اوپر جو ظلم ہو رہا، فلسطین میں جو ہو رہا، یا وہاں جو سب، اس کے حل کے لیے آپ اللہ کا در پکڑ لینا۔ اور آج کا دن بڑا اہم دن ہے، رو دھو کے بنا کے اس کو راضی کر کے چھوڑنا لگا، یہ کام کرنے کا ہے۔ دیکھیے آج تو خیر وہ 1/3 کا تو ہو گیا قصہ، اللہ کے رسول نے شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب 14 شعبان آ گئی، نیکسٹ نائٹ پھر حضور نماز شروع کر کے سجدہ کر کے پھر رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل سے اب کیا معاملہ ہے، اب جاؤ۔ پھر آ کے پوچھے تو کہا ابھی وہ 2/3 2 حصے ہیں، 67% ابھی باقی ہے، ان کا کیسا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ٹھیک ہے، آپ کے 2/3 امت کو ہم بخش دیتے، اب 1/3 کا معاملہ یعنی 33% کا کیا ہے ہم دیکھ لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا اس پہ
پھر جب آج کی جو شب ہے لیلۃ البراءہ، شب برات، پھر آج کے شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا کے نماز شروع کرے، سجدے میں جا کے وہ رو کے اللہ کی تعریف گڑ گڑا کے منا کے آخر اب کیا ہے، اب کیوں رو رہے؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو کہا وہ ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا، اب یہ 33-34% ان کا کیا ہونا ہے، ان کو کیسا چھوڑ سکتا ہوں میں؟ حضور کو اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے امتیوں کی فکر رہا کرتی تھی، ہمارے لیے تڑپتے مچلتے تھے۔ آپ کا آخری وقت آیا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا، اس وقت بھی آپ کی زبان پہ امتی امتی امتی، میری امت کا کیسا ہوگا، اور خصوصاً میرے امت میں بھی جو کمزور قسم کی خواتین، بیوہ، یتیم وغیرہ ہیں، ان کا کیسا ہوگا، یہ فکر تھی۔ تو یہ چیز ہونا چاہیے۔ خیر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خوشخبری دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ کی ساری امت کی ہم بخشش کر دیتے ہیں، آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول کی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو مشرک ہے، شرک کرے گا اور اسی حالت میں مر گیا، اس کے بارے میں آپ کی سفارش اور شفاعت قبول نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا مشاحن، کینہ رکھنے والا، دل میں حسد، جلن، بغض رکھنے والا۔ تیسرا رشتے ناطے توڑنے والا۔ چوتھا ماں باپ کا نافرمان۔ پانچواں نشہ کرنے والا۔ چھٹا زنا کرنے والا۔ اس قسم کے 7-8 جو گناہ، اور قاتل النفس، خودکشی کرنے والا، امت مسلمہ میں پھوٹ اور فساد ڈالنے والا، تو ان لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب کی مغفرت ہو جائے گی، باقی سب کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ الشفاعہ کہتے ہیں، شفاعت کی رات، سب کی بخشش۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب میں ایک قبیلہ تھا، وہ بھیڑ بکریاں بہت پالا کرتا تھا۔ عرب میں سب سے زیادہ اس خاندان کے پاس بکریاں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات کوئی جاگ کر اللہ کو راضی کرے گا، اس کی عبادت کرے گا کسی بھی شکل میں، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، دعا کر کے، ذکر کر کے، جس انداز میں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیتے۔ لمسم آفر ہے یہ بخشش کا، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کا فرش بچھا دیا جاتا، اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بخشش اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کبھی بڑے ڈیم کے اوپر گئے ہوں گے، وہ فلاں ڈیم یہاں وہاں، اس کے 24 دروازے کھول دیے، اس کے 32 دروازے کھول دیے۔ تو بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے یہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب صرف ہم کو آگے بڑھ کے لینے کی ضرورت ہے، تو یہ اس کی رات ہے۔ تو اس لیے رحمت، مغفرت، معافی، تلافی کی رات ہے، تو سب کی بخشش ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب آپ کو پاسٹ میں، ماضی میں جیسی بھی زندگی گزری، اچھی بری جو بھی گزری، تو اس کو اچھے سے اچھی نیکسٹ اب فیوچر میں ہم اور اچھی گزارنا، یا خراب گزر رہی تھی اس کو ختم کر کے اچھی زندگی گزارنا، یا اچھی گزر رہی تھی تو اور اچھی گزارنا، یہ ہم کو عزم لینے کا ہے تاج۔ اور کیا ہونا ہے، اللہ سے مانگنا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ساری مخلوق، انسانی سے نہیں، ساری مخلوق دنیا بننے سے لے کے قیامت تک کی اگر سب ایک جگہ جمع ہو جائے اور پورے کے پورے مل کے ان کے اپنے دل کی جو اچھائیں اور خواہشات ہیں وہ سب مانگے اور اللہ نے سب کو ان کی دے بھی دی، تو اللہ کے خزانے میں سے ایک قطرہ کمی نہیں ہوتی. تو اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی شارٹیج نہیں ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے مانگیں. انسانوں کا کیسا حال رہتا، ہم اگر مانگے ایک بار، دو بار، چار بار، کوئی بھی ہماری مانگ پہ توجہ کرتا، سنتا، دیتا. بار بار ہی مانگے تو باور بولتے کیا میاں تماشا لگا کے رکھی، کیا قصہ ہے تمہارا، اٹھے کے چھٹے آ رہے مانگ رہے. تو ہمارے اپنے قریبی لوگ بھی زیادہ مانگنے کی وجہ سے برا محسوس کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس کا الٹا ہے، جتنا مانگیں گے اتنا خوش ہوگے. تو اس لیے آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات توبہ کی رات ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی شب ہوتی ہے تو اس کی رات میں قوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کرو، نماز پڑھ کے گزارو، جاگ کے گزارو. جاگ کے بولے تو پٹاخے بجا لیتے ہوئے، گالیاں پھرا لیتے، وہ مطلب نہیں. جاگ کے بولے تو عبادت کرتے ہوئے گزارو، یہ مطلب ہے. مسجد میں عبادت کرو، گھروں میں کرو، جہاں بھی آپ کو اچھا دل لگتا ہے وہاں پہ عبادت کرو، یہ مطلب ہے اس کا. اور اللہ سے جو کچھ ہونا ہے، آپ کے جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی مسائل ہیں، وہ سب کے سب ذکر کر کے اس سے مانگ کے لو. یہ مانگنے کی رات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج زیادہ سنتے. اب رہا مسئلہ جن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی بولے ان کی بھی ہوتی، انہوں کی خاص طور پہ اس میں حقوق العباد، بندوں کا کوئی حق ہم لیے ہیں تو ان لوگوں کی نہیں ہوتی. بلکہ تو اب ہم کیا کرنا، جس سے لیے تھے اس سے جا کے معافی تلافی کر کے دے بھلے تیرا کیا قصہ تھا، تو ختم کر دے، معاف کر دے، چھوڑ دے، وہ کر کے کرا لیے تو ہو جاتا. ہوگا والدین کو راضی کرانا ہے، ان کو راضی کرنا کیا مشکل ہے. ماں باپ کو خوش کرنا، اگر ماں باپ روٹ گئے ہیں، ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بہت بڑا مسئلہ رہتا. کیا 2 سیکنڈ میں ماں باپ راضی ہو جاتے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا. تھوڑا ہم آگے جا کے پیچھے اور محبت سے، پیار سے، انہوں جو چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے کرے تو مسئلہ حل ہو جاتا. رشتے ناتوں کے بارے میں بھی رشتے توڑنا نہیں، ہمیشہ جوڑنے کی فکر کرنا. اگر ایسا کچھ ہوا کرا، یہ تو شب برات کی بات بول رہے ہیں. روز کے معاملے میں بھی کیا حکم ہے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سسٹم ایسا ہے، اگر 2 بندے آپس میں لڑے، آپس میں 2 مسلمان لڑے، لڑنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت بند کر لیے، ویسی دل میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھے، تو فرشتے دن میں 2 شفٹ ہوتے، ایک عصر میں آتے، ایک فجر میں آتے. تو عصر میں جو فرشتے آتے وہ لوگ بولتے رات میں ایسا ایسا قصہ ہوا تھا، یہ دونوں لڑ لیے، بات نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے ناراض ہے، قطع تعلق، رشتہ داری توڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے، انہوں جتنے بھی عبادتیں کریں، نماز وغیرہ، قرآن، تہجد، وجود، روزے، سب ان کے کیا کرو، بازی رو. انہوں جب تک ملتے نہیں ان کی عبادتیں قبول نہیں کرنا، بازو ہٹاؤ. دوسرے دن، تیسرے دن وغیرہ. تو ہم کو زیادہ سے زیادہ ناراضگی اگر واجبی بھی ہے 3 دن سے بڑھ کے نہیں رکھنا ہے، کسی کی بھی ہو. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں. وہ ناراضگی کی وجہ سے ہماری عبادتیں ضائع ہو رہی، اس میں ایک سیدھا رہتا، ایک ٹیڑھا رہتا. اب آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو اپنا اپنا. تو اس کا مسئلہ بھی اور کیا ہے، اب یہ جھگڑا ہو گیا تو اس کو صلح کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو پہل کرے گا، صحیح غلطی پہ رہو نمبر ہو وہ بات کی بات ہے، ہم پہل کر کے وہ معاملے کو ختم کرنے کو اور وہ جھگڑے کو ختم کرنے کو ہم اگر پہل کریں گے تو برخاست ہمارے اوپر سے وہ جو بیگ تھا وہ ختم ہو جاتا، ہم کو کلین چٹ مل جاتی. اب انہیں معاف کرتا نہیں کرتا وہ بات کی بات ہے، انہیں معاف کر دیا، انہیں بھی سیدھا ہو گیا تو دونوں کو کلین چٹ نہیں. تو
تو ایک بلیک لسٹ میں رہتا، نہیں دونوں ایسی تھے تو دونوں کے دونوں بلیک لسٹ میں رہتے. یہ چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ آج کی رات کا قصہ ہے. جو لوگ رشتے ناتے بات چیت بند کر کے رہتے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو بہرحال آج کی جو رات ہے اس کو لیلۃ التوبہ، توبہ کی رات کہتے ہیں. یعنی ہم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے پیمانے پر سب لوگوں کی جو مغفرت کر رہے ہیں ہماری بھی مغفرت کر دیتا. اور اس نے 6-7 جو گناہ اہم بتائے ہیں وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا. اور دوسرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور میرے گھر میں تھے اور ہم آرام کر رہے تھے. جب میری نیند بیدار ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور میرے کمرے میں میرے نہیں ہے. تو میں گھبرائی اور حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. اب لا معالی جب نہیں ہے کا مطلب ہے کسی اور خاتون کے کسی اور اہلیہ کے گھر میں ہے کیا ہے کہ بلکہ انہوں سارے گھر تلاش کریں کہیں بھی نظر نہیں ہے. تو کیا دیکھتی ہیں جنت البقیع جو قبرستان ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو دیکھا تو دل کو اطمینان ہو گیا. اور میں تو غلط سمجھی تھی کہ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. تو انہوں واپس آ گئے دوڑتے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے آئے تو ان کی ہانپ رہے تھے. تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے پوری بات بتا دی. ایسا قصہ تھا تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. واپس تیز ہیں تو سانسیں چڑھ رہی ہیں. تو حضور نے فرمایا کیا رسول بھی تمہاری حق تلفی کریں گے؟ تو بیویوں کی حق تلفی حضور بھی نہیں کرتے تھے. انبیاء سے تو اس نیک لوگ اور صالحین بیویوں کی حق تلفی نہیں کرتے بولنے کا. تو بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتی ہو کہ آج کی رات کیسی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے پورے دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عمومی مغفرت ہوتی ہے. اس لیے میں اپنے امت کو بخشوانے کے لیے آج کی رات یہ قبرستان گیا تھا ان لوگوں کے دعا کرنے کے لیے. دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت رو رہے ہیں اور کچھ دعا مانگ رہے ہیں. تو میں نے کان لگا کر سنا تو کہہ رہے تھے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. وہی قصہ تھا، وہ پوری امت کی جو 100% ہے ان کی شفاعت ہو جائے اور ان کی بخشش ہو جائے. تو عزیزو امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالی دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اس اعزاز اور اکرام کا خیال رکھیں، پاس و لحاظ رکھیں اور اس کی طرح سے ہم اس کو حل کریں. دیکھیے مسئلہ کیا رہتا توبہ کرنے کا. تو اب اصل میں اس رات میں جو ہم کو کرنا ہے کیا ہے؟ ایک توبہ کرنا ہے. اور پہلا ہے مشرک کی اللہ نہیں سنتے، مشرک کو نہیں بخشتے، باقی سب کو بخشتے. تو اب مسلم کس کو بولتے، مشرک کس کو بولتے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کافروں کو مشرکوں کو بھی اللہ ہی پیدا کرا، ہم کو بھی اللہ ہی پیدا کرا. ہمارے جیسے ہاتھ کان آنکھ پیر ہے ان کو سب چیزیں ہم میں ان میں سیم ہیں. پھر جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور جو لوگ مسلمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے. یہ قصہ کیوں ہے؟ تو مسلمان بولے تو ہم ایک مسلمان جس کے گھر میں پیدا ہو گیا اس کو نہیں بولتے. انسانوں میں سے جو بھی آیت شریفہ میں ایک رول بتایا گیا اس کو فالو کرے گا وہ مسلمان.
جو اس کو فالو نہیں کرے گا وہ اللہ کا نافرمان ہے، ناشکرا ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان کو خرید لیا ہے، واموالہم، اور ان کے مال کو بھی خرید لیا۔ دو چیزیں لیا آپ سے، ایک آپ کی جان، دوسرے آپ کی مال۔ یہ دو چیزیں لے کے انہوں آپ کو کیا دیے اس کے مقابلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ہم یہ دو چیزیں آپ ہم کو دو، اس کے بدلے میں ہم آپ کو جنت دے دیں۔ یہ ایگریمنٹ ہے۔ مسلمان بولے تو اللہ تعالی ہم سے یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ لیتے ہیں، یہ وعدہ لیتے ہیں کہ آپ اپنی جان بولے تو زندگی، جیسا ہم کسی کمپنی وغیرہ میں گئے تو ہم کو اگر جاب ملا، پرماننٹ جاب، پرماننٹ نوکری ملی، گورنمنٹ نوکری پرماننٹ ملی، کا مطلب کیا ہے؟ آپ وہ 40 سال 30 سال جو بھی عمر ہے کتے کے لیے وہاں کے نوکر ہیں۔ آپ اتنی زندگی، اتنا وقت، زندگی جان بولے تو کیا ہے؟ وقت نہیں، وقت کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کو پل بولتے، اس سے بڑے کو بولتے سال، پھر اس سے بڑے کو سیکنڈ، پھر وہ منٹ، پھر گھنٹہ، پھر دن، پھر ہفتہ، مہینہ، سال، عمر، اسی کو زندگی بولتے ہیں۔ تو اصل وقت ہی زندگی ہے۔ تو وہ وقت کمپنی جو ہم سے لیتی کہ آپ اتنے وقت تک ہمارے پاس کام کریں گے، تو اس کے بدلے میں انہوں کیا دیتے؟ ہم یہ ایگریمنٹ کریں تو ہم پورا مہینہ بھر کام کرے تو مہینے کے ختم پہ انہوں کیا کرتے؟ سیلری دیتے۔ تو آپ وہاں پہ کام کمپنی کے مرضی کے مطابق کریں گے یا آپ اپنی مرضی کے مطابق کریں گے؟ ہم جس کے ملازم ہیں اس کے مرضی کے مطابق ہم کو کام کرے تو سیلری ملے گی۔ ایسا ہی بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے اللہ نے ہماری جان خریدی ہے، یعنی ہماری پوری زندگی اللہ خرید لیے، ہمارا پورا مال اللہ خرید لیے۔ اب اللہ کے مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ کے مرضی کے مطابق ہم اپنا پیسہ خرچ کریں گے، تو پھر آپ کو مہینے کے ختم پہ جیسا سیلری ملتی، زندگی کے ختم پہ جنت ملے گی۔ اگر ہم اللہ کی مرضی، جو کمپنی کا مالک ہے، جو کمپنی ہے، اس کے مرضی کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہیں تو آپ کو کوئی سیلری دیتا ہوں۔ تو یہ قصہ ہے، اللہ نے ہم سے ہماری جان کو خریدا، ہمارے مال کو خریدا۔ لیکن دنیا میں کمپنی جب خریدتے نا، یہ لوگ ہم سے کام کراتے تو 12 کے بجائے 14 گھنٹے کام لیتے ہو، وہ دبا کے کام لیتے، پورا جوانی، عمر سب نچوڑ کے چھوڑتے، ضعیف ہو گئے تو چلنے بھی نہیں آتا۔ آپ جو لوگ باہر جا کے آ رہے کر رہے اور مغربی ممالک میں رہ کے آ رہے، ان کو پوچھو کیسا نوکری اور کیسی ڈیوٹی کراتے ہو، پورا چوسا کے سوپ، آخر میں گنے سے رس نکلنے کے بعد کیسا کچرا پھینکتے ویسا حال بنا کے چھوڑتے۔ اتنی محنت لیتے اور ہم اتنی محنت کر کے 18 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، 100 ڈگریاں حاصل کر کے اتنے پاپڑا بیل کے آپ جا کے ڈیوٹی نوکری کر رہے ہیں، تو آپ کو مہینے میں سیلری مل رہی ہے، تو آپ کتنا وقت دے رہے؟ دیکھو وہاں پہ ڈیلی 8 گھنٹے تو دیتا ہے آدمی، کہیں بھی ہم اگر کر رہے فل ٹائم تو 8 گھنٹے تو دے رہے۔ تو جب انہیں مہینے کو جو بھی سیلری ہے 2 لاکھ، 4 لاکھ، 80,000، 10,000 جو بھی ہے دیتا 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہماری پوری زندگی اللہ ہم سے خرید رہا، حالانکہ ہماری زندگی دیوی کس کی ہے؟ ہماری جان دیوی کس کی ہے؟ اللہ کی دیوی ہے۔ اللہ ہی ہم کو بنا کے ہمارے کو دیا پوری زندگی، پھر اللہ ہی ہم سے خرید رہا ہے، مال بھی اللہ ہم سے خرید رہا جنت کے بدلے میں۔ صرف کیا مطالبہ ہے معلوم ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ مال میرے کو دے دیے نا، اور آپ زندگی میرے کو دے دیے نا اللہ کو،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ زندگی بھی تو رکھ لے، یہ مال بھی تو رکھ لے، صرف کیا کرنا ہے، میں جیسا بول رہا ہوں ویسی زندگی گزار، خود کے مرضی کی زندگی مت گزار، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اپنی منچاہی اپنے دل کی مت کرو، بس اتنا ہی مطالبہ۔ اچھا اللہ کی مرضی کی زندگی بولے تو کیا ہے؟ 24 گھنٹے دن میں کے پورے آپ کچھ ہیں، کھا لو پی لو کما لو سو جاؤ، جو بھی کرتے انٹرٹینمنٹ، شادی کرو بیاہ کرو، بچوں کے ساتھ جاؤ آؤ، رشتے ناتے سب کر لو، کھیلو کودو سب کرو، خالی کیا کرنا ہے 5 وقت نماز کو بلائے تو آ جاؤ۔ تو آپ دن میں 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز کو آئے تو بڑے مشکل سے 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ لگتا، تو یعنی 24 گھنٹے میں سے پورے 23 گھنٹے آپ رکھ لو، 1 گھنٹے آ کے میرے پاس ڈیوٹی کرو اور 24 گھنٹے کی سیلری لے کے جاؤ بول رہے، تو خوشی سے کرنا نہیں کرنا آدمی، لیکن ہمارا اس میں بھی ڈنڈی مارنے کا ارادہ ہے، اب وہ 1 گھنٹے بھی نہیں کروں گا بول رہا ہوں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں بول رہا ہوں، پھر نہیں پڑھے تو سیلری ملتی جنت کہاں سے ملتی؟ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میاں تم جتنا بھی مال کمائے وہ مال میں خرید لیا، اس کے بدلے میں جیسا آپ ایک گھر خرید رہے سمجھ رہی، اب گھر خریدنا بولے تو معمولی بات ہے کہ متوسط طبقے کے لیے یا غریب آدمی کے لیے پورا زندگی بھر کمایا انہیں، تو ریٹائرمنٹ میں جو پیسہ یہ وہ ادھر ادھر سے جمع کرا کے لایا تو کہیں جا کے اس کو ایک چھوٹا سا مرغی کے اتنا گھونسلہ ملتا، اتنا سا وہ خرید لے کے اس میں خوش رہتے، یعنی زندگی بھر کمائے تو 100 گز 200 گز 500 گز کا گھر خرید لیے، چلو 1000 گز کا خرید لیے، پوری زندگی کمائے تو اتنا خرید رہے نا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ کی جو زندگی کا پیسہ ہے وہ آپ دو، ہم اس کے بدلے میں آپ کو جنت دے رہے ہیں، جنت میں محلات ہیں، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں نہریں ہیں، دودھ کی بھی نہر ہے، شہد کی بھی نہر ہے، پانی کی بھی نہر ہے، موتی بھی ہے، ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہے، پھل بھی ہے، فروٹس بھی ہے، ہر قسم کا عیش عشرت آرام چین سکون سب کچھ ہے اس میں، کس کے بدلے میں؟ آپ نے جو زندگی میں مال کمایا ہے۔ کیا ایک آدمی کما کے، نارمل آدمی کیا کماتا ہوں گا 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کماتا ہوں گا، چلو بہت ہی کما لیا، تو پوری زندگی میں کما کے وہ بہت بڑی بات ہے، نہیں کماتے نارمل تو آپ 20 کروڑ میں جنت خرید رہے، پھر اللہ تعالیٰ 20 کروڑ وہ جو بھی ہم کما رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ سب مال جو آپ میرے کو بکا دیے نا جنت کے بدلے میں، وہ مال بھی آپ ہی رکھ لو، پھر مال بھی ریٹرن ہمارے کو، کیسا خرچ کرنا ہے کر لو، خالی 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکات کے طور پہ آپ کے بھائی بہن اڑوس پڑوس میں جو ضرورت مند غریب ہیں ان کو ہیلپ کے طور پہ دے دو، دین کے کام کے لیے کچھ پیسہ لگا دو، باقی کیا آپ 39 روپیز یوز کر لو آپ، تو وہ 1 روپیہ جو دینا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر اس میں سے بھی انہیں پورے واپس رکھ کے خالی 1 روپیہ خرچ کرو بولے تو اس میں بھی ڈنڈی مارنے کی چکر ہے، تو اب دماغ خراب نہیں ہے، یعنی جوتے کھانے کی بات ہے، سمجھ جائیے سیدھی تو یہ قصہ چل رہا ہمارا۔ اچھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو جنت دے رہے ہو معلوم ہے کیسی ہے، کتنی قیمتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جنتی آدمی سب سے کم مرتبے کا ہوگا، جنت میں جو سب سے کم لیول کا کم مرتبے کا جو آدمی، جنت کا سب سے چھوٹے ٹائپ کا جو آدمی ہوگا، اس کو جو جنت دے گے اللہ تبارک و تعالی، 7 زمین 7 آسمان سے بڑی ہوگی ایک کے لیے، وہ کم سے کم والے کے لیے، وی آئی پیز کا تو بات ہی چلا گیا، ان کا کیا ٹھکانا ہے پوچھو پر،
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، وہ ایک ایک کو ملے گی۔ اور حدیث میں ہے اتنی بڑی جنت تو بہت دور کی بات ہے، کسی کو اگر جنت میں ایک قدم ایک بالش کہ اتنی جگہ خالی پیر رکھنے کی اتنی بھی جگہ مل گئی تو بڑا قسمت والا ہے وہ۔ دنیا وما فیہا، یعنی سپوز انہیں دنیا کا کنگ ہے، اور جو دنیا میں ہیرے یہ جو ہماری زمین ہے نا اتنی بڑی چوڑی چکری جس میں امریکہ بھی ہے، رشیا بھی ہے، انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، سارے ملک ہیں نا یہ، وہ عرب ملک بھی، یہ وہ سب ملا لے کے پھر اس کے اندر جو ہیرے جواہرات سونے سارے معدنیات وہ سب بھی بکا کے اس کے بدلے میں ایک بالش جنت میں اگر زمین ملتی ہے تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، فائدے کا ہے۔ کیوں؟ یہ ساری دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، وہ جو ایک بالش کی زمین مل رہی ہو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمان وہ ہے جو اللہ سے، کوئی بھی انسان مسلمان اگر ہونا چاہتا ہے، اللہ کا سچا بندہ بننا چاہتا ہے، تو وہ اللہ اس سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ تو اپنی جان اور اپنا مال میرے حوالے کر دے۔ میرے حوالے کرنے کا مطلب ہے تو ہی استعمال کر، صرف میرے مرضی کے مطابق کر، مال کو میرے مرضی کے مطابق خرچ کر۔ اچھا وہ مرضی میں بھی کوئی ایسی بری بات نہیں ہے جیسا یہ کھاؤ، یہ کھانا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، جوا مت کھیلو، حرام کاری مت کرو، زنا مت کرو، دھوکہ مت دو، فلاں مت دو، یہ جتنے بھی چیزیں بول رہے ہیں تو یہ کریں تو کچھ ہمارے کو ڈیولپمنٹ ہوتا کیا؟ صحت اچھی ہوتی، ہمارے کیریکٹر اچھے ہوتے کیسے؟ یہ چیزیں ہمارے صحت کے لیے خراب ہے یا ہمارے اخلاق اور کیریکٹر کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے خراب ہے بول کے روک رہے ہیں، اس میں اللہ کا کچھ بینیفٹ نہیں ہے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہے، ہمارا ہی اپنا نقصان ہے، اس لیے ایسا ایسا مت کرو میاں، ایسا ایسا کرو بول کے بول رہے ہیں۔ جیسا ایک کمپنی کوئی بھی کار یا گاڑی وغیرہ بنانے کے بعد میں ساتھ میں ایک بکلیٹ دیتی ہوگی، یہ گاڑی جو ہے سو پیٹرول سے چلتی، اس کے اندر آپ ڈیزل نہیں ڈالنا، اس میں گیس تیل نہیں ڈالنا، اس کو گیس سے نہیں چلانا، اس کو جو ہے سو کرنٹ سے نہیں چلانا، اس کو پیٹرول سے چلانا۔ تو اب اس گاڑی کے لیے ڈیزل حرام ہو گیا، گیس حرام ہو گیا، وہ الیکٹرک حرام ہو گیا، آپ وہ ڈال کے چلائیں گے تو انہیں اس کی جو لائف ہے وہ کمپلیٹ پوری کرے گی۔ ایسا ہی انسان کے لیے بولتے ہیں آپ کا یہ جو ٹانکی ہے اس کے اندر حرام کھانا نہیں جانا، اس میں شراب نہیں جانا، لوٹے کسوٹے سو مال نہیں جانا، ادھر ادھر دبا کے دوسروں کی ہم تلفی کرے سو مال نہیں جانا، یہی بول رہا ہوں۔ ایسا کرے تو یہ جو ہے سو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، انسانیت بگڑ جاتی، انسان جا کے درندے بنتے۔ اگر ویسی درندگی کرنا تھا تو ایک آدھا شیر، چیتا، کتا، خنزیر کچھ تو نہیں بنا دیتا تھا، کیا کھا لینا ہے کھا لے۔ تو انسان بنایا تو انسان کے جیسا رہو۔ تو انسانیت کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اصول و ضوابط بنائے۔ تو یہ ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان کو خرید لیا، ان کے مال کو خرید لیا، اللہ کے مرضی کے مطابق چلو اپنی جان۔ یہ ہاتھ قرآن میں اور ایک جگہ ہے کہ ایک وقت آئے گا، ہمارے بعض ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ کیا دیکھتا، بہت سے چیزیں جیسا ہم یہاں دیکھ رہے کچھ چیزیں دیکھ رہے، اب اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ تو وہ لوگ انسان اللہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اس کی طاقت اور قدرت کو سمجھا ہی نہیں، تو انہوں سمجھ رہے بہت سے چیزوں کو اللہ کو ہم نظر انداز کر کے جو ہے سو چھپ چھپ
چھپا کے نکل جاتے، سمجھ رہے ہو؟ تو انہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا علم وہ تو بات کی بات ہے، اللہ نے آپ کے اندر ایسا میکانزم فٹ کر کے رکھا ہے، جب ہم مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میاں تم کیا کریں زندگی، سوالات ہیں 4-5 فکس، میں نے زندگی دی تھی تم وہ زندگی کیا کرے، جوانی دی تھی جوانی کیسی گزارے، مال کیسا کمائے، مال کہاں خرچ کرے۔ اب ہم لوگوں کے پاس کیسے زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کیا پوچھتی، کیسا کمائے پوچھتی، کہاں خرچ کرے پوچھتے کیا؟ کوئی بھی نہیں پوچھتے۔ یہاں کیسا بھی کمائے وہ بھی پوچھتے اللہ تعالیٰ، کہاں خرچ کرے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ تو ہم یہاں دنیا میں اس کو چیٹ وغیرہ کر سکتے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال ہمارے دماغ میں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے علم سے، اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک پوچھ تاچھ کا ایک سلسلہ ایسا آئے گا اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ انسان کو بولیں گے کیا میں تو نمازہ پڑھا رہا ہوسا میں پورے نمازہ پڑھا، جو پوچھے جھوٹ بولے گا، جو پوچھے جھوٹ بولے گا۔ اب انہیں جھوٹ بولنا سے اس کے خلاف ریکارڈ کہاں سے لانا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اچھا آئے بہت ہوشیار کر رہے ہیں، تو اس کے منہ کو لاک لگا دیں گے، بند کر دیں گے۔ اب اس کا ہاتھ شروع کر دے گا، اس کا ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے گا، میں فلاں جگہ پاکٹ مارا۔ آنکھ اس کی بولے گی اللہ کو میں نے یہ حرام کام اپنی ان آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ کان بولے گا میں نے اپنے ان کانوں سے یہ غلط کام کیے ہیں۔ زبان بولے گی، جلد بولے گی، اس کے جسم کے پورے پارٹس اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے۔ تو وہ بولے گا ارے تم لوگ آپ بیوقوف تو نہیں ہوگے، میرے خلاف ہی تم میرے رہتے میرے خلاف گواہی دینے گے، اور تم کو یہ بولنا کون سکھایا؟ دنیا میں تو بات نہیں کرتے تھے نا، اب یہ سسٹم ایک دم کیسا اپڈیٹ ہو گیا تمہارے اندر کہ تم یہ سب بات کرنا شروع کر دیں۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کو اس نے بولنا سکھایا ہے، اس نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہمارے سے پہلے سب کو بولنا سکھایا تھا۔ تو ہم کیا سمجھ رہے خالی زبان ہی بولتی، ہمارے یہ پورے پاس ہمارے ہر گناہ کی گواہی دیں گے۔ تو اب ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیے تو اب اللہ نہیں دیکھا، وہ ہے یہ ہے، وہ اب کدھر گیا، وہ سب پورا لپٹ کے چلے جاتا۔ تو اللہ کی عدالت میں ایسا نظام ہے، ایسا سسٹم ہے، تو وہاں ہیرا پھیری سے اور لپا ڈپی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے۔ غلطی ہو گئی اقرار کر لینا، اس غلطی کو ختم کر کے آئندہ سے صاف ستھری زندگی گزارنے کا اگر اقرار کرتے ہیں تو بچے۔ ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا۔ اچھا کتنے ہی بڑے گناہ کر لو، ایک بندہ حضور کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ معاف کرے گا؟ کر دیتا کیا؟ اب وہ گناہ زیادہ اس کے دماغ میں بہت بڑا سوار تھا تو توبہ کر لو ہو جاتا۔ بہرحال انہیں بار بار آ کے بولنے لگا، تو انہوں پوچھے اچھا آپ کا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے کیا؟ اور زمین سے بڑا ہے، آسمان سے بھی بڑا ہے، اور اللہ کے کرسی بھی سے بھی بڑا ہے، عرش سے اس سے بھی بڑا ہے، اللہ سے بھی بڑا ہے کیا؟ نہیں اللہ سے۔ تو جاؤ جو اللہ سب سے بڑا ہے وہ گناہ کو بھی معاف کر۔ تو کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، سچے دل سے اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتا۔ توبہ کرنے کا مطلب کیا رہتا؟ ہمارے دماغ میں یہ کھلا کلیئر رہنا کہ آئندہ میں اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، میں نے اپنی جان اور اللہ کو بکا دی، جنت کے بدلے میں جنت ہونا ہے، اور اپنا مال بھی اللہ کو بکا دیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ رسول جیسے بولیں گے میں ویسے گزاروں گا۔
اب اس میں جو ہمارے سے غلطیاں ہو گئی، فلاں ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی ہے، اس کے لیے ہم توبہ اللہ کر کے اب آخر میں ہم اچھی زندگی گزارنا چاہیں گے، یہ ہونا ہے۔ اب ہم توبہ کر رہے ہیں، اب معلوم ہے توبہ کر رہے ہیں آپ، توبہ کا مطلب ہے میں اب جو غلط زندگی گزار رہا تھا پھر آئندہ صاف زندگی گزاروں گا، یہ مطلب ہے۔ اب معلوم ہے میں کل ظہر نہیں پڑھوں گا، عصر بھی نہیں پڑھوں گا، آج شب برات ہے تو آج تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، نفلہ بھی پڑھ رہا ہوں، صلاۃ تسبیح بھی پڑھ رہا ہوں، رو رہا ہوں، دو رہا ہوں، سب کر رہا ہوں۔ اب توبہ کر رہا ہوں تو پھر کل کیا کرتے ہیں آپ؟ کل 5 وقت کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ہوتی توبہ ویسا قبول پھر پہلے سے ہی پلاننگ ہے آپ کو، کل سے اپنے کو پھر وہی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی وہی ٹیڑھے راستے پہ جانا ہے، اپنے کو جیسا دن بول رہا ویسا کر لینا ہے، جدھر زمانہ چل رہا ادھر چلنا ہے، جدھر ہوا چل رہی ادھر چلنا ہے، ویسا چلنا ہے۔ پھر توبہ کر رہے تو اس کو توبہ نہیں بولتے، اس کو بے غیرتی بولتے۔ آپ مذاق کر رہے بولے اسی بات ہے اللہ تعالیٰ، جتنے بڑے آدمی سے ہم مذاق کریں گے ریئیکشن ادھر سے اتنا زیادہ بڑا آتا۔ اب یہ تو رب العالمین ہے، اس کی غیرت کو اگر ہم چیلنج کریں تو پھر پھٹکار بڑی آتی۔ تو اس لیے توبہ صاف ستھری نیت سے کرنا ہے کہ بھئی جو اب تک گزر گئی، اب انشاءاللہ کل سے ہم اللہ کے مرضی اور رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ مطلب ہے۔ توبہ کے بارے میں علماء نے 2 باتیں بتائی ہیں۔ توبہ 2 طرح کی رہتی، ایک وہ گناہ جن کا تعلق صرف بندہ اور اللہ کا ہے، 3rd بیچ میں انوالو نہیں، جیسا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہم کریں نہیں کریں جو بھی ہے اللہ اس کے بارے میں پوچھنے پوچھانے والا ہے، تیسرے آدمی کا اس میں کیا لینا دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ گناہ تو بڑے آسانی سے معاف ہو جاتے، توبہ کریں تو آسانی سے معاف ہو جاتے، لیکن جن گناہوں کے اندر اللہ کے مخلوق کا حق بھی انوالو رہتا تو اس میں کیا رہتا؟ اب 3 پارٹیاں رہتے اس میں، ایک تو گناہ کرنے والا، دوسرا اللہ، اور تیسرا وہ 3rd پارٹی جس کا ہم نقصان کرے، کسی کا مال چوری کرے، کسی کی زمین ہڑپ کر لیے، کسی کا پیسہ ناحق لے لیے۔ تو اب یہاں کیا ہوتا بولے تو پہلے جس بندے کی حق تلفی کرے، جس بندے کا مال دبائے، جس بندے کو تھپڑ مارے، جس بندے کی بے عزتی کرے، جس بندے کو گالی گلوچ کرے، پہلے اس سے معافی تلافی کر لینا۔ کیسا کر لیتے وہ آپ کا میٹر، کچھ لے دے کے کرو، اس کے سامنے رو دھو کے کرو، کچھ بھی کر کر آ کے اس بندے سے معافی تلافی کر لینا ہے۔ یہ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ معاف کرتا۔ تو دوسرا طریقہ توبہ کا جس میں بندوں کے حقوق رہتے، جس کا اس کو دے دینا، اس کے بعد پھر معافی تلافی کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں، ان کو عمر ثانی بھی بولتے ہیں۔ ان کے آبا و اجداد پہلے بادشاہ اور خلیفہ تھے، تو انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا۔ ظلم کر کے کیا کرتے تھے؟ اس کی زمین ہڑپ لیے، اس کا محل ہڑپ لیے، اس کا گھر ہڑپ لیے، اس کا پراپرٹی لے لیے، اس کا مال لے لیا۔ بادشاہ ہے بھائی، کیا بولتے ہیں لوگ؟ کچھ بھی بہانہ کر کے ہڑپ لینا۔ تو اب انہوں بنے تو انہوں بولے بھائی اگر اسلامی طریقے سے حکومت چلانا ہے تو مطلب جس کا تھا مال انہوں، اب انہوں بادشاہ بنے تو بھائی تو نہیں کرا بول سکتے تھے، انہوں ہمارے بابا دادا کر لیا اور انہوں وہ پراپرٹی رکھ لے سکتے تھے، لیکن انہوں بولے نہیں، یہ غلط طریقے سے ہے، جس کا تھا اس کو واپس کر دیا، جس کا حق تھا، جس کی زمین تھی، جس کا محل تھا وہ لے لیا، اسے نہ حق جتنوں کا لے لیا سب کو واپس کر دیا۔ تو ایسے اچھے برے حکمراں بھی آتے رہتے ہیں۔ تو یہ توبہ کا صحیح طریقہ ہے، اور جب انسان کا دل صاف ستھرا ہوتا تو پھر اللہ برکت بھی دیتا۔ 2 سال انہوں نے حکومت کی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، تو ان کے پوری ملک میں ایسی خوشحالی تھی، لوگ زکوٰۃ نکالتے تھے تو کوئی لینے والا فقیر اور غریب نہیں رہتا، وہ زکوٰۃ کا مال، گیہوں، اناج وغیرہ رہتا تو کوئی لے جانے والا نہیں رہتا تھا، سب مالدار ہو گئے تھے۔
تو آخر میں لوگ بولتے تھے کہ اس کو لے جا کے پہاڑوں کے اوپر رکھو، چرید پرند وغیرہ جانور استعمال کر لینا، وہ بھی بھوکے پیاسے رہے گا۔ اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو آدمی جب ارادہ کرتا ہے صاف ستھری نیت کے ساتھ، پکا مسلمان اگر بننا چاہ رہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنی جان کو بکا دیے ہیں، اب اللہ جیسا بولے گا ویسی ہماری جان استعمال ہوگی، اور اللہ جیسا مال میں خرچ کرو بولے گا ویسا خرچ کریں گے، جیسا کماؤ بولا ویسا کماؤ بولے گے۔ اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں عبادت الگ چیز ہے، یہ کمانا دھمانا الگ چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت پوری 24 گھنٹے کی زندگی کو بولتے ہیں۔ اٹھنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، کھانا پینا بھی عبادت ہے، شادی بیاہ کرنا، بچے پیدا کرنا، تربیت کرنا، ان کے ساتھ کھیل کود انجوائے کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ نوکری چاکری کرنا یہ بھی عبادت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن یہ سب کیسے کرنا ہے؟ جیسا اللہ بولا۔ اب دیکھیے، نماز پڑھنا خالی عبادت نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنا عبادت رہتی تو سورج نکلتے وقت نماز پڑھے تو ملنا تھا نا ثواب، گناہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں پڑھنا بولے، نہیں سجدہ کرنا بولے تو اب نہیں کرنا ہے ہم کو۔ ایسی سورج بالکل سر پہ ہے ظہر کے وقت میں، جب بھی 15 منٹ تک عبادت نہیں کرنا ہے۔ مکروہ اوقات ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اس وقت بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ جو کرو بولے وہ کرنا ہے۔ نماز عبادت نہیں ہے۔ نماز جب پڑھو بولے، جب پڑھے تو عبادت ہے، جب نہیں پڑھنا بولے نہیں پڑھنا ہی عبادت ہے۔ یہ چیز ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ کھانا ہے، رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، تو جب تک کھانا ہے سحر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تک کھانے پینے اور میاں بیوی کے خصوصی تعلقات سے بچنے کو روزہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد کھا لو پی لو۔ اب کوئی آدمی ادھر سورج نکلنے کے بعد 10 بجے سے روزہ شروع کرا اور رات میں 10 بجے تک یا 12 بجے تک رکھتا بولے تو نہیں ہوتا۔ آپ کے مرضی سے نہیں ہے ٹائمنگ، اللہ کے مرضی سے ہے کہ آپ کے مرضی سے رکھ لیں تو آپ اپنے ہیلتھ کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، موٹے دبلے ہونے کے لیے کر لے سکتے ہیں آپ یہ، لیکن یہ روزہ نہیں ہوگا، یہ عبادت نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز توبہ، آج کی رات توبہ کی رات ہے۔ دوسرا رزق اللہ سے مانگنے کی رات ہے، بہت اہم چیز رہی تھی۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، انسان کی زندگی میں ایمان، علم، اخلاق کے بعد روزی روٹی کی بھی بڑی اہمیت رہتی۔ جب انسان کو روزی روٹی کم ہو جاتی یا میسر نہیں آتی تو انہیں بڑی تکلیف میں رہتا۔ بعض لوگوں کا دامن تو ایسا ہو جاتا کہ انہوں، حدیث میں ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی انسان کو فقر و فاقہ کفر کی طرف کھینچ کے لے کے چلے جاتا۔ اب یہ جتنے ناچ رہے، گا رہے، خواتین برہنہ ہو رہے، کر رہے، کیا انہوں خوشی سے ہو رہے کہ اتنے بے عزت؟ خوشی سے نہیں ہو رہے، پیسوں کے واسطے ہو رہے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، وہ فقر کی وجہ سے ہو رہے سو ہے وہ۔ تو فقر و فاقہ انسان کو عزت بکانے کے لیے، ایمان بکانے کے لیے، یہ ساری چیزیں بکانے کے لیے یہ چیز کرتا ہے۔ تو ہمارے کو یہ چیز کی ضرورت ہے۔ الا بمسترزق یرزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جو اللہ سے رزق طلب کرے۔ تو آج اگر رزق کم ہے، اللہ سے رزق مانگے، اللہ تبارک و تعالی خوب رزق دے گا۔ اللہ سے مانگنا کہ اے اللہ ہم کو حلال اور ایسا روزی دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ ایسی شفا دے کہ ہم کو دوا دارو اور دواخانوں کی ضرورت نہ ہو۔ آج کل یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ پہلے زمانے میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، اچھے مسلمانوں کی، جو سچے مسلمان تھے ان کی حکومت تھی، تو اس وقت 2 چیزیں ہوا کرتی تھی۔
یا جب بھی انصاف پسند لوگ جو انسانیت کے ہمدرد رہتے تو ان کے پاس دو چیزیں رہتی، علم فری، نالج فری، دوسرا میڈیکل فری، علاج فری، یہ دو چیزیں، اور تیسرا انصاف سب کے لیے۔ جن حکومتوں میں یہ تین چیزیں رہتی کا مطلب ہے وہ خوشحال معاشرہ ہے، وہ انسانوں کا معاشرہ ہے، وہ اچھے لوگوں کا معاشرہ ہے، وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ کسی بھی معاشرے کو جانچنے کا آسان طریقہ ہے، وہاں علم بکتا کیا، تعلیم بکتی کیا، دوسرا انصاف سب کو ملتا کیا، یا امیر غریب کا یا پیسے کی وجہ سے انصاف بک جاتا ہے، اور ڈاکٹر کی، دواخانے کی فیسلٹیز، طبی فیسلٹیز، میڈیکل کے سب کے لیے اویلیبل ہے کیا، فری میں، تو سمجھ جائیے وہ معاشرہ اچھا معاشرہ ہے۔ اب آپ ساری دنیا کا مطالعہ کیجئے اس نظریے کو لے کے، اور پہلی تاریخ پر یہ جن کے پاس یہ چیزیں تھی، اور آپ دیکھیے کیسا ہو سکتا، اب نہیں ہوتا بلتا۔ اتنا کیوں؟ یہ سب انسانوں کی بدماشی اور شرارت کا نتیجہ ہے۔ آج جو ضعیف حضرات ہیں ان سے پوچھو انہوں کون سے پیسے دے کے پڑھے تھے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے سو ہیں، فری میں پڑھے سو ہیں سب۔ تو اس وقت تعلیم فری تھی، اب وہی تعلیم ہے اتنی مہنگی ہو گئی، کسی کے دسترس میں نہیں ہے۔ پڑھانا ہے بولے تو گھر بکانا ہے، پڑھ رہے ہو۔ تو مطلب معاشرہ ہمارا سدھرنے کے بجائے بگاڑ کی طرف گیا۔ علم بھی بکنے لگا، علم بکتا نہیں تھا پہلے۔ اب دواخانے، یہ علاج معالجہ پہلے فری ہوا کرتا تھا، اب تو ایسا ہاتھ لگایا انہیں، دیو 500 روپے، دیو 1000 روپے والا قصہ ہے۔ پھر دوسرے دن گئے تو پھر تیسرے دن گئے تو پھر ساتھ میں اتنی بڑی لسٹ لکھ کے دے دیتے ہو، ایک چکر لگائے تو 5000 روپے ہو جاتے۔ تو میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کوئی شفا اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو شفا دیتا، تو یہ شفا بھی بہت بڑی چیز ہے، نعمت ہے۔ آج دیکھو آپ بہت سے لوگ ایسے ہیں جتنا زندگی بھر کماتے جاتے وقت پورا دواخانے میں ڈال کے چلے جاتے، الٹا ابھی بچوں کے اوپر قرضہ ورضہ رہتا، وہ باڈی بھی نہیں دیتے، وہ لگا پیسے نہیں دیے تو آخر وہ لگا تنگ ہو کے بولتے رکھ لو تم اس باڈی میں۔ یہ قصہ ہے، تو یہ انسانیت ہے، تو یہ انسانیت کے تنزل کا وقت ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے اسلامی تعلیمات کیسی صاف ستھری ہیں، اور لوگ اسلام کو، جو بدماش قسم کے لوگ ہیں وہ اسلام کو برا بولتے ہیں، ورنہ جو شریف ہے اور صحیح اس کا جو تجزیہ کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بہترین مذہب ہے، غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، کوئی اگر بے قصور ایک انسان قتل ہو گیا، کسی انسان نے کسی بے قصور انسان کو قتل کر دیا ہونا بول کے، تو نے اتنا بڑا پاپ کیا، اتنا بڑا جرم کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر اس نے ایک جان بچائی کسی کی تو گویا اس نے سارے انسانیت کی جان بچائی۔ اب یہ تعلیم صرف انہی مذاہب میں ہو سکتی ہے جو اللہ کے جانب سے، خالق کے جانب سے رہتے ہیں۔ اب یہ انسانوں کے دیکھو اصول کیسے ہیں، وہ فلسطین میں روز کتنے بچے معصوم قتل ہو رہے کر رہے ہیں، کوئی بولنے والا؟ کہاں ہے وہ انسانی تنظیمیں، وہ انسانیت فلاں فلاں کدھر گئی؟ وہی اگر یہ اس کے بجائے کسی اور جگہ ہوتا تو پھر کیسا شور شرابہ رہتا تھا۔ تو یہ دوہرے قانون کے دوہرے جو معیار ہیں، اس سے انصاف نہیں رہتا۔
یہ انسانیت کا نام نہیں ہے، یہ درندے ہیں انسانوں کی شکل میں، اور انصاف کا نام لے کے، انسانیت کا نام لے کے یہ ٹیررزم اور دہشت گردی پھیلاتے، نام اچھے اچھے رکھتے اور اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو بہرحال دوسرے کون سے بھی راستے پہ چلے، ہم کو ہمارے راستے پہ چلنا ہے۔ وہ راستہ یہی ہے کہ اللہ کے مرضی، ایک مسلمان اگر آپ ہیں تو ہمارے جان ہماری نہیں ہے، مال ہمارا نہیں ہے، اللہ جیسا بولے گا ویسا ہم کو ہمارے مال کو، ہماری جان کو استعمال کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے مسلمان ہونے کا۔ تو آج کے دن جو مشرک ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، تو مسلمان کا مطلب ہم لوگ یہ نہیں سمجھ لینا ہمارے بابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، میں بھی اس کے گھر میں پیدا ہو گیا مسلمان، اب نماز نہیں پڑھے تو بھی مسلمان، حج نہیں کرے تو بھی مسلمان، ڈپا ڈپی کرے تو بھی مسلمان، قتل و غارت گیری کرے تو بھی مسلمان، جادو کر لیے تو بھی مسلمان، رشوت بھی لے لیے تو بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان بولتے یہ دو چیزوں کو بولتے پڑھو قرآن کے حساب سے۔ اب اپنے آپ کو بول لو، اب کہاں لکھا لیتے لکھا لو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب آپ کا اصل اوریجنل پاسپورٹ وہاں چیک کریں گے تو یہ اس سے چیک کریں گے، وہاں آپ مسلمان ثابت ہونا ہے ہم لوگوں کو، تو اس کے لیے فکر کریں۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو، معافی تلافی کو، سدھرنے کو موت سے پہلے، عذاب دیکھنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے ہی قبول کرتے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، سامنے جہنم نظر آئے گی، تو انہوں اس وقت بولیں گے اے اللہ ہم لوگ آپ توبہ کرتے ہیں، معاف کر دو، ہم لوگ آپ ایمان لے کے آتے، آپ کے رسول جیسا بولے تھے ویسا سنتے، اب تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اب نہیں۔ تو سدھرانے کا جو بھی موقع ہے وہ ہے موت کا غرغرہ آنے سے پہلے، توبہ کا دروازہ کھلنے سے، بند ہونے سے پہلے، اور عذاب کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لو، چاہے کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے، تو بہت سے آپ قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا، کفار اور مشرکین دوزخ میں چلا چلا کے کہیں گے کہ آخر میں تو یہ کہیں گے اے اللہ دوزخ کے داروغہ سے آپ اللہ سے بولو نا، ایک دن تو کم از کم عذاب میں تھوڑا سا کمی کر دو۔ تو دوزخ کا فرشتہ بولے گا آپ ہی بول لو اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولیں گے کوئی ان کے سننے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو خوب عذاب دو۔ تو یہ قصہ ہے، تو وہاں کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور دوزخ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دوزخ کا سب سے کم تر عذاب بولے تو کیا ہے، ایک بندے کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ آگ کے جوتے بولے تو یہ دنیا کی آگ کے نہیں، دوزخ کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ دوزخ کے آگ کا ٹیمپریچر کیسا ہے معلوم ہے، اندازے کے لیے بول رہا ہوں، اگر دوزخ کی ایک چنگاری اس دنیا میں گر گئی، پوری دنیا جل کے خاک ہو جاتی۔ دوزخ کے پیپ کا ایک قطرہ اگر اس دنیا میں گر گیا، پوری دنیا سڑ کے مر جائے گی، اتنی گندگی۔ تو اس کو خالی جوتا پہنا دیں گے تو اس کا یہ دماغ کھولنے لگے گا جیسا ہنڈی کھولتی، اور اس سے پورے اعضاء آنت وغیرہ اس کے پگھل کے بہنے لگیں گے۔ اتنا سخت قسم کا عذاب ہے دوزخ کا۔ تو بہرحال اس میں پھنسنے سے پہلے، اتنا برا انجام ہونے سے پہلے ہم اسی دنیا میں توبہ تلا کریں تو کیا برا ہے۔ اور آدمی کو یہ نہیں سوچنا ارے بھائی بہت بڑے گناہ کرا، توبہ کیسا فلاں کیسا، کچھ بھی نہیں ہے، کتنے بھی بڑے گناہ رہنے دو اللہ تعالیٰ معاف کرتا۔ ہاں صرف پکا ارادہ یہ ہونا ہے کہ اب اس کے بعد کی زندگی میری صاف ستھری اور اچھی گزارنا ہے، اللہ رسول جیسے بولے ویسی زندگی گزارنا ہے، بس اتنی سی بات کر لے تو مسئلہ
ختم ہو جاتا. تو آج کی رات توبہ کرو, والدین سے معافی تلافی کرو, جس کے ساتھ بھی ہمارے رشتے ناطے خراب ہو گئے ہیں رشتے ناطوں کو سدھار لو, اور شراب وغیرہ جو گندی عادتیں ہیں اس کو چھوڑ دو. اور جو بھی دعا ہے, آپ کو فیوچر میں نوکری ہونا ہے, رزق ہونا ہے, شادی بیاہ ہونا ہے, اولاد بچے ہونا ہے, جو بھی بچیوں کے شادیاں ہونا ہے, بیٹیوں کے مسائل ہے, بیٹوں کے مسائل ہیں, اللہ سے مانگو. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ ضرور دیتا ہے. دل سے مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آج کی رات کی برکتیں اور میسر فرمائے, اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے, ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما, اور ہمارے عمر میں اضافہ فرما, اور عافیت کا معاملہ فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وروح عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ قاری سید عبدالباسط آپ کے سامنے نعت شریف پیش کریں گے, اور اس کے بعد اور ایک خطیب صاحب تشریف لا چکے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے اپنا خطاب کریں گے.